الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، توحید کیا ہے؟ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید ہی وہی فریضہ ہے کہ جس کا اقرار کرنا، دل و جان سے اسے تسلیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر کے ایک رب کی بندگی اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دے سکیں۔ توحید ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی چیز ہے۔ توحید کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ لا تعداد مسلمانوں نے توحید کی وجہ سے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ توحید کو کما حقہ قبول کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو اسے کما حقہ قبول نہیں کرتا، اس پر پختہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ توحید کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا نام توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کے دو جز ہیں، نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 الا اللہ۔ پہلے حصے کے اندر تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے، دوسرے حصے کے اندر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا اس بات ہو رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اور صرف معبود برحق ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر کئی معبود ہو سکتے ہیں، لیکن معبود برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہر کسی کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا تم سب کے سب صرف میری ہی عبادت کرو۔ یاد رکھیے گا، تمام کے تمام انبیاء کی دعوت کا جو نقطہ آغاز تھا وہ توحید تھا۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے آپ نے کیا دعوت دی؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ یہی وہ توحید تھی جس کی وجہ سے مکہ کے مشرکین نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، آپ کو مختلف آزمائش و پریشانیوں سے دوچار کیا، یہاں تک کہ آپ کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔